السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے درس کا آغاز دوسرے پارے سے ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے، یعنی قبلے کا رخ پھیرنا۔ معزز سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے، جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی تمنا کو اللہ تعالی نے اس طرح پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد بنی سلمہ میں پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نماز کے دوران ہی اپنا منہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ یاد رکھیے کہ مدینہ میں بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی جانب ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو نماز پڑھا رہے تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی شمال کی جانب رک کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ تحویل قبلہ کے بعد ظہر کی نماز کے دوران ہی آپ نے اپنا رخ کعبۃ اللہ یعنی جنوب کی طرف پھیر دیا، اور تحویل قبلہ کا جب یہ حکم آیا تو اس وقت مشرکین اور منافقین نے بہت سارے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کے اللہ تعالی نے جوابات بھی دیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض اللہ تعالی نے یہ نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ اللہ تعالی نے ان مشرکین اور منافقین کا جواب اگلی آیت میں دے کر ان کی اور ہماری اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ، کہ میرا محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ یہ مشرق مغرب یہ جتنی بھی جہتیں ہیں یہ کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی سمت جو ہے وہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی بھی سمتیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس والی سمت کو قبلہ مقرر کیا اور اب بیت اللہ کو مقرر کر دیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، یہ سمت میں کچھ نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 میں یہ جو ایک غلطی تھی اس کا ازالہ فرمایا کہ کوئی جہد کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ شمال کی طرف منہ کریں یا جنوب کی طرف منہ کریں۔ اصل نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آگے چل کے بیان کیا آیت نمبر 177 میں۔ اسی آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 چیزوں کو بیان کیا کہ اصل نیکی یہ ہے، جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ چند رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے ان 16 چیزوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، ان کو اپنی زندگی میں لانے کا نام دین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے آؤ، والکتاب، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں آسمانی کتب کے اوپر ایمان لے آؤ، والنبیین، اور نبیوں کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، والیتامى، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر، والسائلین، اور اگر تم سے کوئی سوال کرے تو اس کی بھی مالی امداد کرو، اور پھر رقاب، اور اپنے مال کو قیدیوں کے چھڑانے میں خرچ کرو، غلاموں کے آزاد کروانے میں خرچ کرو، یہ نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا اصل میں یہ نیکی ہے۔ وآت الزکاۃ، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم، اور اگر تم وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرو، ڈنڈورا نہ پیٹو، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اگر تم یہ سارے کام کرتے ہو، گویا کہ تم نے اپنی زندگی کا رخ اپنے آپ کو مشرق اور مغرب کی طرف نہیں پھیرا، بلکہ اپنے آپ کو تم نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کے بعد اللہ تعالی نے قصاص کا حکم بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ قصاص کہتے ہیں کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ قصاص کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیں، اور دو چیزیں اور بھی ہیں کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کے ساتھ صلح کر لیں، اسے معاف کر دیں، یہ بھی جائز ہے، یا پھر دیت لے کے معاف کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو۔ قصاص کے اندر کیسے زندگی ہے؟ یعنی جب تم قاتل کو قتل کرو گے، اگلی بار جب اس کو لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کسی کو قتل کیا اور بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا گیا ہے، تو پھر اگلی بار کوئی بھی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کو بیان کیا۔ اصل میں یہ جو وصیت کی سورۃ بقرہ کی آیات ہے، یہ ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم تھا۔ بعد میں سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر سورۃ نساء کے 11، 12 اور 13 کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصوں کو الگ الگ بیان کر دیا، تو پھر یہ جو وصیت والی آیات سورۃ بقرہ کے اندر یہ منسوخ ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے روزے کو بیان کیا ہے، اور روزے کے آداب کو بیان کیا ہے، احکامات کو بیان کیا ہے، اور ماہ رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر ہی فرض تھے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شرعی معذور ہے، مریض ہے، نہیں رکھ سکتا لیکن شرعی عذر ہو، یا کوئی سفر پہ ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش بھی، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ فدیہ دے دے، یا وقتی عذر ہے تو بعد میں قضا کر لے، جیسے عورت کو پیریڈ مینسز وغیرہ آ گئے تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، اور اگر دائمی مریض ہے تو پھر وہ فدیہ دے دے۔ او علی سفر، یا اگر آپ سفر پر ہیں تو آپ اس کی بعد میں قضا کر لیں۔ اور پھر
رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو امتیازی چیزیں جو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ بیان کی، کہ تم سے پہلی جو امتیں تھی ان کے سحری کا وقت متعین نہیں تھا، اگر افطاری کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی تو سحری کا وقت شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ ان کا سحری کا وقت متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے آپ سحری کر سکتے ہیں، جبکہ گزشتہ جو امتیں تھیں اگر وہ افطاری کے بعد سو جاتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا، پھر وہ دوبارہ سحری نہیں کھا سکتے تھے، ان کی سحری اب ان کا کھانا اب افطاری کے بعد ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو ایک امتیازی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کے اندر آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں ان کے اندر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، فالآن باشروہن، جبکہ جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے لیے رات کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی، دن کے اندر تو ویسے روزہ ہوتا ہے، رات کو وہ بیوی سے مباشرت کرے اس کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد آنے والی جو آیات ہیں ان کے اندر چاند کے بارے میں کہ یہ چاند بھی بیکار چیز نہیں ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ انسانوں کے بہت سارے فوائد وابستہ ہیں، جیسے حساب، وقت، اوقات وغیرہ، ان ساری چیزوں کا، یہ حج کے اوقات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ، تو چاند بڑی کام کی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کو ذکر کیا اور عمرے کو ذکر کیا اور ان کے اعمال وغیرہ وغیرہ ذکر کیے، اور حج کا جو بنیادی فرق ہے حج اور عمرے کا اس کو بیان کیا کہ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ عمرہ آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کو بیان کیا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب ہیں، ان کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ تم سعی کرو، تو صحابہ کے ذہن میں ایک بوجھ تھا، کیونکہ صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، کافر ان کی مشرک ان کی پوجا کرتے تھے، کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ تو مشابہت لازم آئے گی، گویا کہ ہم بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا تمہیں یہ بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اور ان کی نیت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے شادی اور ازدواجی زندگی کے آداب سکھائے ہیں۔ 187 نمبر آیت میں یعنی 187 کے اندر اللہ تعالی نے ازدواجی زندگی تلاش کیا جائے تو صرف حسن و جمال اور مال کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جائے وہ دینداری ہے۔ دینداری یہ بنیاد بنا کے ہمیں رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہم بنیاد بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے معاملات کے اندر بہت زیادہ بہتریاں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہ ساری آیات کے اندر ان کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے۔ اور اس کے بعد ازدواج زندگی سے ریلیٹو کچھ آداب سکھلائے کہ عورت کے یہ مخصوص ایام ہے یہ عورت کے اوپر آتے ہیں، ان کے اندر ان ایام کے اندر یعنی مینسز کے دنوں کے اندر عورت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جیسے یہودی عورت کو منحوس سمجھتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نصارہ کی طرح عاملات کی طرح وہ حیض کی حالت میں بھی عورت سے وہ
ہم مستری کر لیا کرتے تھے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اعتدال والا راستہ دیا کہ نفرت بھی نہیں کرنی اور ان دنوں کے اندر عورت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس چیز کو آج کی سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ حالت حیض کے اندر اگر مرد عورت کے قریب جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بیان کیا۔ حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے، اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر معاملات بہت بگڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر ایک طلاق دی یا دو دی اس کے بعد بیوی سے رجوع ممکن ہے، اگر 3 طلاقیں دے دی اب رجوع نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ عورت کہیں دوسری جگہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، پھر وہ اگلا شوہر جو ہے وہ مرضی سے طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزار کے پھر سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں جو یہ مروجہ حلالہ ہے یہ جائز نہیں ہے، ایسے حلالہ کرنے کروانے تمام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عدت کو بیان کیا ہے۔ عدت 2 طرح کی ہے، ایک عدت طلاق کے بعد، اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اگر حیض نہیں آتا ایسا ہے یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے تو پھر 3 ماہ اس کی عدت ہے، اور اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کو قرآن نے بیان کیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس عدت کے اندر یہ کہیں دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا پیغام وغیرہ اس کے لیے وہ دینا بالخطبۃ النساء یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عدت کے بعد جو بھی کرنا عدت کے بعد کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلع کو بیان کیا کہ اگر مرد جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو عورت کے پاس آپشن موجود ہے، وہ خلع لے سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کو بیان کیا کہ رضاعت کہتے ہیں بچے کو دودھ پلانا، تو اللہ تعالیٰ نے رضاعت کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 233 کے اندر رضاعت کو بیان کیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اب اس بچے کے باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ماں کا خیال رکھے، وعلی المولود لہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس کے رہن سہن ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے حضرت طالوت اور جالوت کے واقعے کو بیان کیا کہ حضرت طالوت یہ ایک نیک دل بادشاہ تھا اور جالوت یہ ظالم تھا، تو ان کی آپس میں جو جنگ تھی اس کو بیان کیا۔ حضرت طالوت نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تمہارے راستے میں ایک نہر آنے والی ہے، یا تو اس سے پانی تم نہ پیو، اگر پینا بھی ہے تو تھوڑا سا، لیکن ان لوگوں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، حضرت طالوت کی نہ مانی، اور پھر ان کے اندر لڑنے کی جنگ کرنے کی طاقت نہ رہی اور انہوں نے جواب دے دیا۔ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو جب انہوں نے جواب دے دیا کہ اب ہم تو نہیں لڑ سکتے، تو پھر اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جوانی کی حالت میں جالوت کے مقابلے میں بھیجا، جو حضرت طالوت کی طرف سے لڑے۔ وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے حضرت طالوت کو فتح عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو سبب بنایا، اور ان لوگوں کو اور ہم سب کو یہ بات سمجھا دی کہ مان لینے میں انسان کی خیر ہوتی ہے، اتباع کر لینے میں خیر ہوتی ہے، اپنی من مانی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔
سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج دوسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔